ایک شعر ہے جو کہ علامہ اقبال کا ہے، دل کیا کہ وہ شیئر کروں، سب نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. ٹھیک ہے، یہ شعر ہے نا، شعر سنا ہے، بڑی دفعہ سنا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ شعر کو میں نے کہاں سے ایکسٹریکٹ کیا. مطلب اقبال کی شاعری دیکھو یار، کیسے اس نے شاعری کی ہوئی ہے. یہ جو شعر ہے قرآن کی کچھ آیات ہیں، ان میں نے ترجمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی آج تک حالت نہیں بدلی کہ جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو. یہ قرآن سے واضح ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب ہم ہمیشہ سے سمجھتے رہے تھے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے، لوگ اس کو. قرآن میں لکھی ہوئی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی، کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، بالکل 100% ٹھیک ہے. تو دیکھو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو اس کا خیال آتا ہے. اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، کوئی بھی کام کرو گے تو پہلے آپ اس کا کیا آئے گا؟ خیال آئے گا، اور پھر اس کے بعد یا تو وہ خیال ریجیکٹ ہو جائے گا یا اس خیال کو آپ پروسیس کر دو گے. اگر اس خیال کو پروسیس کر دو گے، دیکھو ایک اور بات بتاتا ہوں، اپرچونٹی از جسٹ لائک سم ون از ناکنگ یور ڈور. اگر تمہارے ڈور پہ کسی نے ناک کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر تم نے دروازہ کھول دیا تو تم خوش قسمت ہو، اور اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو تم بد قسمت ہو. یعنی آنے والی اپرچونٹی اگر اویل کرو گے تو اس کے لیے تمہیں دروازہ کھولنا پڑے گا کہ نہیں. چلو اگر ریموٹ والا دروازہ ہے تو ریموٹ والا دروازہ جا کے بٹن پریس کرنے پڑے گا کہ نہیں؟ خود کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اپنے تھاٹ پروسیس کو صحیح کرو گے، پھر اس کے بعد تمہارا جو باقی کا سسٹم ہے نا وہ کام کرنا شروع کرے گا. یہ بات جو علامہ اقبال کا شعر ہے یہ آپ کو قرآن میں ملے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، یہ اقبال نے تو شعر کی شکل میں کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا شوق نہ ہو. لہٰذا اپنی حالت کے بدلنے کا شوق پیدا کریں، اپنے ذہن کو زور لگائیں آج سے آپ. اچھا ایک اور بات بھی ہے، اگر سوچنے کا خیالات نہیں آ رہے تو آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو تھے نا، وہ رات کو قرآن شروع کرتے تھے اور وہ صبح تک ختم ہو جاتا تھا. یعنی وہ اتنا زیادہ قرآن پڑھتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار یہ علی جو ہے نا، علی جو ہے وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے اور میں علم کا شہر ہوں. یعنی علی اس شہر میں مجھ تک پہنچنے کے لیے آپ کو علی سے سیکھنا پڑے گا. علی جو ہے تو وہ دروازہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو اس میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. دیکھو دنیا ہے نا، لاجک ہے نا، کوئی کام تو حضرت علی نے کیا ہے نا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. وہ ساری رات قرآن پڑھتے رہتے تھے، عربک ان کی زبان تھی. ٹھیک ہے نا. تو وہ ساری رات قرآن پڑھتے رہتے تھے اور پھر صبح تک وہ قرآن ختم کر لیتے تھے. تو جتنی دفعہ قرآن پڑھو گے اتنی دفعہ تمہارا دماغ کھلے گا، اتنی دفعہ تمہیں تمہارے پرابلمز کے سلوشن ملیں گے. قرآن کو پڑھو ترجمے کے ساتھ.